اس ماہ مبارک میں چند اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ دوسری نمبر پر اس ماہ مبارک میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر جو ہے ایک عبادت رکھی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ تراویح کی نماز ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ بالوتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت جو ہے وہ تراویح پڑھتے تھے اور 3 وتر۔ یہ حضرت ابن عباس سے اور ابن ابی شیبہ کی کتاب کے اندر یہ روایت ہے۔ آپ جو حضرات 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، میں ان کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے تراویح کا لفظ بتا دیں کہ تراویح کا لفظ ہے کہ 8 رکعت جو ہے وہ تراویح ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہ مبارک میں دیکھا ادھر بھی کھڑے ادھر بھی کھڑے ادھر بھی کھڑے تنہائی میں، فرمایا سارے کے سارے جمع ہو کر ایک امام کے پیچھے جو ہے نماز پڑھو۔ تو حضرت عمر نے یہ عمل جاری کیا۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کام کو جو ہے جاری اور ساری رکھا۔ یہ خلفائے راشدین کا یہ عمل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، عضو علیہا بالنواجذ، نواجذ ان دانتوں کو کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو حضرت عمر کا جو عمل ہے وہ سنت ہوا یا نہیں ہوا؟ تو پھر بتائیں 40 سجدے یہ مقام قرب ہے، تراویح کے اندر 40 سجدے وہ ادا کرنا یہ مقام قرب ہے۔ اللہ کریم سورہ اقرا کے اندر آخر میں فرماتے ہیں سجدہ کر اور قریب ہو جا اپنے رب کے، سجدہ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جا۔ تو بتائیں جو 40 سجدوں سے کم کرے گا تو وہ اپنے لیے خسارہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ ماہ مبارک سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس کے قیام فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھے گا اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرمائے گے۔ ومن قام رمضان، اور جو رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا اللہ کریم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنب، اس کے پہلے والے گناہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اب رات کا قیام اور دن کو روزہ گویا یہ دونوں جو ہے مغفرت کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس کو تہیا کریں کہ 20 رکعت نماز پوری کی پوری تراویح پڑھیں گے تاکہ اس کے اندر ایک مرتبہ تراویح کے اندر جو ہے قرآن کی سننے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ تو جو اس کا ارادہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیں، عزم کریں یہ ماہ مبارک ہمارے سے اس طرح نہ چلا جائے، اور اس ماہ مبارک کے اندر نظام الاوقات بنائیں، نظام الاوقات کہ صبح مجھے کس وقت اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر اشراق تک کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، پھر دوپہر کو کیا کرنا ہے، زور کے بعد کیا کرنا ہے، عصر کے بعد کیا کرنا ہے، مغرب کے بعد کیا کرنا ہے، عشاء کے بعد کیا کرنا ہے۔ یہ نظام الاوقات بنا لیں تاکہ 11 مہینوں میں جو ہم نے غفلت میں وقت گزارا ہے، اس ماہ مبارک میں ہم نظام الاوقات بنا کر اس کے اندر اوقات کو گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ اور پھر رمضان المبارک کے اندر یہ خریدنا اور رمضان المبارک میں بازاروں میں جانا ان کو چھوڑ دیں، یہ فضولیات ہے۔ جو چیز بھی ضرورت ہے ابھی سے خرید لیں۔ اس ماہ مبارک میں کوشش کریں گویا بازار جائیں نہ، صرف عبادت، ریاضت اور اپنی ضرورت کا جو کام ہے وہ کریں۔ اور اس ماہ مبارک کو قیمتی کیسے بنائیں گے؟ تلاوت قرآن مجید کثرت کے ساتھ کریں، کثرت کے ساتھ قرآن تلاوت کریں، کوشش کریں 5 دن میں جو ہے قرآن ختم کریں۔ اگر 11 مہینوں میں قرآن نہیں پڑھا تو کم از کم اس میں تو پڑھ لیں، اور نوافل کا اہتمام کریں۔ دیکھیں کہ اشراق کی نماز پڑھیں، عام 11 مہینوں میں تہجد کی نماز کی توفیق نہیں ہوئی تو اس ماہ مبارک میں ویسے بھی صبح جو ہے سحری کے لیے اٹھیں گی نہیں اٹھیں گی، تو ذرا پہلے اٹھ کر تہجد کا اہتمام کریں، پھر اس کے بعد اشراق کا، پھر اس کے بعد جو ہے چاش کی نماز کا، صلاۃ الاوابین کا، یہ نوافل کی نمازیں جو ہیں اس کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، اور 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ فرض نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما، جس نے اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ فرض نماز پڑھی،
فرمایا یدرکو تکبیرۃ الاولی کتبت لہو براءتان، اس کے لیے دو چیزوں کی برات کا جو ہے اعلان ہو جائے گا، براءۃ من النار، ایک جہنم سے برات، و براءۃ من النفاق، اور ایک نفاق کی زندگی سے برات۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ دونوں چیزیں اہم ہیں، جہنم کی آگ سے تاکہ ہم بچ جائیں اور نفاق کی زندگی سے بچ جائیں۔ آج ہمارے اندر نفاق کی جو 4 نشانیاں اللہ کے نبی نے فرمایا، عملی جو منافق کی جو 4 نشانیاں ہیں، ان میں ہمارے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے نشانی پائی جا رہی ہے، تو معلوم یوں ہوا کہ ہم نہ کسی طریقے سے منافق ہیں، اور ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو نفاق کے اندر داخل کیا ہے۔ تو کیوں نہ اس مہینے کے اندر 40 نمازیں جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں؟ تو کون ہے جو 40 نمازیں جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے؟ عزم کریں، ہاتھ اٹھائیں، جو سست ہیں یہ بھی ہاتھ اٹھائیں نا۔ اللہ اکبر، عزم کریں آج سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 نمازیں پڑھیں گے، تاکہ ان 2 چیزوں سے ہماری برات کا اعلان ہو جائے۔ اور پھر اس ماہ مبارک میں صدقہ خیرات میں کثرت کریں، رمضان میں زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ گویا کہ زکوٰۃ کسی نے ادا نہیں کی، وہ زکوٰۃ ادا کریں، اس کے علاوہ نفلی صدقات جتنی جو ہے وسعت ہو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور فرمایا اپنے رشتہ داروں پر، غریبوں پر اور پڑوسیوں کا تعاون کریں، مساجد کی خدمت کریں، مدارس پر خرچ کریں۔